پوانٹی سے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ تک اس زمانے میں ایک شاہی سڑک جاتی تھی۔ یہ درہ فنون حرب کے نقطہ نظر سے ایسا تھا کہ نہ تو اس پر حملہ ہی کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا محاصرہ ممکن تھا، کیونکہ اس زمانے میں حملہ کر کے مقابلے میں دفاعی ذرائع زیادہ بہتر تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں 1200 عیسوی میں بنگال کے مہاراجہ لکشمن سنگھ نے بختیار خلجی کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن بختیار خلجی نے اسے دھوکہ دیا اور دوسرا رستہ اختیار کر لیا۔ اس واقعے کے اب ٹھیک 336 سال بعد شیر شاہ سوری بھی حاکم بنگال سلطان محمود کے ساتھ بختیار خلجی جیسا ہی کھیل کھیلنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال شیر شاہ سوری نے تیلیا گڑھی کی جانب کوچ کر لیا۔ اس وقت اپنے کوچ سے اس نے یہی ظاہر کیا کہ وہ تیلیا گڑھی کے درے کو براہ راست اپنا ہدف بنا کر اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بنگال کے حکمران سلطان محمود نے اس درے کی حفاظت کے لیے، جسے بنگال کا دروازہ کہا جاتا تھا، اپنا اور پرتگالیوں کا ایک متحدہ لشکر وہاں پہنچا دیا۔ لیکن حاکم بنگال سلطان محمود شیر شاہ سوری کی گہری جنگی چال کو سمجھ رہا تھا۔ حاکم بنگال سلطان محمود اور پرتگالیوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ شیر شاہ سوری کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، اس کے پاس جنگی کشتیاں ہیں، لہٰذا وہ دریائے گنگا کو استعمال کرتے ہوئے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ وہ تیلیا گڑھی میں متحدہ قوت سے ٹکرائے گا اور تیلیا گڑھی کا قلعہ اور وہاں سے جانے والی شاہراہ جو گوڈ کی طرف جاتی ہے، جگہ جگہ قلعہ بندی کی وجہ سے ایسی مضبوط اور مستحکم تھی کہ سلطان محمود اور پرتگالیوں کو قوی امید تھی کہ شیر شاہ سوری کسی بھی صورت نہ تیلیا گڑھی پر قبضہ کر سکے گا، نہ تیلیا گڑھی سے گوڈ تک جانے والی شاہراہ پر اپنے لشکر کے ساتھ محفوظ سفر جاری رکھ سکے گا۔ شیر شاہ سوری بھی ایک ہی وقت میں 2 اہم معرکے سر کرنے کا عہد کیے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنگال کا مرکزی شہر گوڈ اور تیلیا گڑھی کا مضبوط قلعہ ایک ہی وقت میں اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے تیلیا گڑھی سے کچھ فاصلے پر اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے بیٹے جلال خان کی سرکردگی میں دیا اور صاحب خان کے بھائی مقرب خان کو اس کا نائب مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ تیلیا گڑھی پر حملہ آور ہوں اور پرتگالیوں کے علاوہ حاکم بنگال سلطان محمود کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھیں۔ اس دوران شیر شاہ سوری ایک اور معرکہ سر کرنا چاہتا تھا اور وہ معرکہ بنگال کے مرکزی شہر گوڈ پر حملہ تھا۔ شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان اور مقرب خان دونوں جب آگے بڑھ کر تیلیا گڑھی پر حملہ آور ہوئے اور بنگال کے لشکر اور پرتگالیوں کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا، تب شیر شاہ سوری نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے دریائے گنگا میں کھڑی بنگال کی 300 کشتیوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ وہی سادہ سی کشتیاں تھیں جنہیں بنگال کے رہنے والے کوسرا کھلوایا اور راہوار کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کشتیوں کے ذریعے شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ جنگی اور رسد کا سامان اس نے ان کشتیوں کے ذریعے روانہ کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ راج محل کے پہاڑی علاقے سے گزر کر جنوب کے گمنام علاقوں کی طرف چل دیا۔ یہ کوہستانی سلسلوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ کچھ دور تک اسی کوہستانی سلسلے کے اندر شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ پھر وہ جنوب مشرق کی طرف گھوم کر جھارکھنڈ کے جنگلوں میں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں یہ ایسا ویران علاقہ تھا جہاں یا تو رہزن لٹیرے بستے تھے یا اڑیسہ کو جانے والے مسافر آتے تھے۔ اس علاقے میں کوئی اور سڑک نہیں تھی، صرف چھوٹی سی پگڈنڈیاں تھیں جو سردیوں کے موسم میں انسان اور مویشیوں کے لیے قابل استعمال ہو جاتی تھیں، لیکن کیونکہ گنجان خاردار جھاڑیاں مرجھا کر راستہ بنا دیتی تھیں اور تیز رو پہاڑی ندیاں خشک ہو جاتی تھیں۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے مقرب خان کے ساتھ مل کر پرتگالی اور بنگال کے لشکر کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھا ہوا تھا۔ کشتیوں کے ذریعے شیر شاہ سوری کا سامان جنگ اور رسد کا سامان اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ چاہتا تھا۔ پھر شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ پوانٹی سے گوڈ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پنکھے کی طرح پھیل گیا۔ بنگال کا مرکزی شہر ان دنوں گوڈ تھا جو مہانند دریا کے 60 میل شمال کی جانب تھا۔ مہانند دریا گنگا کا معاون دریا ہے۔ شیر شاہ سوری کے راستے میں پہلے بڑا شہر فرندوز آتا تھا۔ شیر شاہ چاہتا تھا کہ گوڈ پر حملہ ہونے سے پہلے فرندوز پر حملہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ اس شہر کو نظر انداز کر کے گوڈ کا محاصرہ کرتا ہے تو فرندوز سے کمک اور رسد حاصل کر کے حاکم بنگال سلطان محمود شیر شاہ سوری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا آدھا حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اس نے صاحب خان کی سرکردگی میں دے دیا۔ اسے پوانٹی یعنی فرندوز شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ خود شیر شاہ سوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پوانڈی اور تیلیا گڑھی کے درمیان پڑنے والی شاہراہ کے کنارے گھات میں بیٹھ گیا تھا تاکہ اگر تیلیا گڑھی سے سلطان محمود اور اس کے اتحادی پرتگالی فرندوز شہر کی طرف آئیں تو ان کی راہ روک سکیں۔
صاحب خان اپنے لشکر کے ساتھ دکوں سے تعارف کراتی رات کی اتھا سیاہی اور صدیوں کی دہلیز پر دستک دیتے دشت کے بے رنگ مناظر کی طرح حرکت میں آیا اور رات کی تاریکی میں سوتی ہوئی آفتوں اور اذیتوں کی طرح وہ شہر پر حملہ آور ہوا۔ پوانٹی یعنی فرندوز شہر صاحب خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ تنگ تاریخ، خستہ، صدیوں پرانے دیمک زدہ در کی دہلیز کی طرح ثابت ہوا۔ بڑی آسانی سے صاحب خان نے ساگر پار سے آنے والی موت کے سندیس کی طرح پوانٹی شہر میں داخل ہوا۔ پوانٹی شہر میں جس قدر بنگالیوں اور پرتگالیوں پر مشتمل حفاظتی لشکر تھا، اسے اپنے پہلے ہی حملے میں صاحب خان اور اس کے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں پوانٹی شہر پر صاحب خان قابض ہو گیا۔ پوانٹی شہر پر قابض ہونے کے بعد صاحب خان نے شہر کا نظم و نسق سنبھالا۔ یہاں اس نے اپنا ایک گورنر مقرر کیا اور چھوٹا سا ایک لشکر بھی پوانٹی شہر میں مقرر کیا۔ اس کے بعد باقی لشکر کو لے کر وہ دوبارہ شیر شاہ سوری سے جا ملا۔ صاحب خان جب پوانٹی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ شیر شاہ سوری سے آن ملا، تب شیر شاہ سوری نے پھر بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ گوڑ شہر سے باہر نمودار ہو گیا۔ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ جب گوڑ شہر کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ گوڑ شہر کی قلعہ بندی بڑی مستحکم تھی۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں اور قلعے کی مضبوط فصیلیں تھیں جن کی چوڑائی کسی بھی جگہ 10 گز سے کم نہ تھی۔ شیر خان کے سوار ان خندقوں کو عبور نہیں کر سکتے تھے اور پاپیادہ فوج اور ان خندقوں اور فصیلوں کے مقابلے میں یہ سب چیونٹیاں معلوم ہوتی تھیں۔ لیکن شیر شاہ سوری ہر صورت میں حاکم بنگال سلطان محمود کو اپنے سامنے زیر کر کے گوڑ پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ اس دوران حاکم بنگال اور پرتگالیوں کو تیلیا گڑھی میں یہ خبر ہو گئی کہ شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے کے ساتھ صرف انہیں جنگ میں مصروف رکھا ہے، جبکہ خود شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ گوڑ شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حاکم بنگال سلطان محمود کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لہٰذا تیلیا گڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ اپنے لشکر کے علاوہ پرتگالیوں کو بھی لے کر تیزی سے گوڑ شہر کی طرف بڑھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شیر شاہ کے بیٹے جلال خان اور مقرب خان نے تیلیا گڑھی کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حاکم بنگال سلطان محمود جب اپنے مرکزی شہر گوڑ کے قریب پہنچا اور اسے خبر ملی کہ شہر کا شیر شاہ سوری نے محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ ہر حالت میں شہر پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، تو اس نے شیر شاہ سوری سے صلح کی ٹھان لی۔ لہذا اس نے شیر شاہ سوری کی خدمت میں قاصد بھجوائے اور صلح کی درخواست کی۔ شیر شاہ سوری بھی شاید صلح پر آمادہ تھا، لہذا اس نے صلح کی درخواست کو قبول کر لیا۔ بالآخر سلطان محمود اور شیر شاہ سوری کے درمیان صلح کی شرائط طے پا گئیں، جن کے مطابق حاکم بنگال سلطان محمود نے بطور نذرانہ یا جرمانہ شیر شاہ سوری کو 13 لاکھ طلائی سکے دینے کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی گوڑ سے سکری گری کا سارا علاقہ جو وسعت میں 90 میل اور چوڑائی میں کہیں کہیں 30 میل تک تھا، شیر شاہ کے تصرف میں کر دینے کا عہد کیا۔ آخر ان شرائط کے عوض صلح ہو گئی۔ یوں سلطان محمود کے مقابلے میں شیر شاہ سوری کو بہترین فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح سے شیر شاہ سوری کو نہ صرف مالی فائدہ ہوا بلکہ شیر شاہ سوری کو سیاسی اقتدار کی بالادستی بھی حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ تیلیا گڑھی کے درے کو شیر شاہ سوری کے قبضے میں دے کر گویا حاکم بنگال سلطان محمود نے اس کے ہاتھ بنگال کی فتح لکھ دی تھی۔ اب شیر شاہ سوری کو پوری آزادی تھی کہ وہ حسب مرضی اس درے سے جب چاہے سلطان محمود کی سلطنت سے خون بہا وصول کرے، جب چاہے اس کا تاج و تخت چھین لے۔ روہتاس کے راج محل میں حسین و جمیل پری جمال راجکماری گنگا دودیا فرش پر رقص کرنے کے ساتھ ساتھ متاثر کر دینے والا انتہائی دلکش گیت بھی گا رہی تھی۔ اس کی چونکہ موسیقی کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی، لہٰذا اس کی تعلیم کی تکمیل کی وجہ سے اس کے رقص اور گانے کا جشن برپا تھا۔ بلند شہنشین پر راجہ ہرکریشن اور اس کی رانیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور دائیں بائیں راجہ کے وزیر و مشیر اور سرکردہ لوگوں کے علاوہ پنڈت پروہت بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے، جبکہ راجہ کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے راجکماری گنگا کو موسیقی اور رقص کی تعلیم دینے والے پنڈت بیٹھے ہوئے تھے۔ گنگا دودیا فرش پر رقص کر رہی تھی۔ اس کے سفید ریشمی لباس سے سرسراتا جھانکتا ہر عضو، اس کے تھرکتے پاؤں جسم کے زاویے، تجسیم کی کمان، اس کی مرمری عارض، اس کی گلاب پیشانی و لب اسے طوفان بنائے ہوئے تھے۔ سازوں کے سنگ و آہنگ اس کی آنکھوں میں مستیاں تھیں۔ اس کے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ تاثیر سخن اور چاشنی حسن و زبان رکھتا تھا۔ اس کی انگلیوں کے رنگین اظہار بیان، سرخ ہونٹوں پر شفق رنگ کہانیوں، گلاب رتوں پر حروف و معانی کے رقص اور جسم میں احساس جوانی کے خطوط نے ہر ایک کو جو وہاں تھا اور رقص دیکھنے میں محو تھا پاگل بنا رکھا تھا۔
थिरकते और रक्स करते समय राजकुमारी गंगा उस वक्त यूं लग रही थी जैसे तख्ता बर्फ पर रक्सा फिरदौस से निकली हुई अनगिनत परियां जैसे दूधिया फर्श पर अप्सराओं का रक्स राजकुमारी गंगा के गाने और रक्स पर हर आंख दादो तहसीन दे रही थी। अपने जिस्म के हर जाविये को बल देती हुई वो यूं महसूस हो रही थी जैसे नीली झील हरे जंगल में प्रेम नगर की कोई अरमनी अपने आज़ा की बिसात को दोहरा करके रखने पर तुली हुई हो। उसके रक्स ने जमीन से आसमान तक एक एक नशीला समा बांध कर रख दिया था। उसके रक्स, उसके गाने ने अनदेखे सपनों की तरह हर जिस्म, हर आंख को सरशार किया था। हर दामने तरसीदा में उसने जिंदगी के रंग यूं भर दिए थे जैसे जीस्त के खाली कटोरे में अनगिनत सिक्के छन छन बज उठे हों। रक्स करते हुए राजकुमारी गंगा का बारीक रेशमी लिबास इस तरह लहरें ले रहा था जैसे उजालों की ममलिकत में चांद के खिलते बादबान, जैसे खैमाजन के कहकशाओं में आरजुओं की चिमटी चादर, जैसे साते मेहरबान में नींद शबनम की तरह उतरने लगी हो। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। राजकुमारी गंगा अपने हर उज़्व का रक्स पेश करती रही। उसके इशारे पर साजिंदों ने हाथ रोक दिए और उसने रक्स बंद कर दिया। फिर वो मुस्कुराती हुई बेपनाह खुशी का इजहार करती हुई राजा हरकृष्ण के करीब शहनशीन पर आई और पूछने लगी, पिताजी, आपने मेरे रक्स, मेरे गाने को कैसा पाया? राजा हरकृष्ण ने तौसीफी अंदाज में राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, गंगा मेरी पुत्री, जो रक्स आज तूने इस राजमहल में पेश किया है, इससे पहले ऐसा रक्स तो मैंने किसी देवदासी का भी नहीं देखा। भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हें ऐसी रक्स और मौसीकी की तालीम दी है कि तुम्हें पत्थर से एक नायाब और कीमती हीरे में तब्दील करके रख दिया है। फिर राजकुमारी गंगा ने अपने बाप राजा हरकृष्ण के कानों में सरगोशी की, पिताजी, इन सब लोगों को रुखसत कर दें, मैं आपसे एक अहम बात कहना चाहती हूँ। इस पर हाथ के इशारे से राजा हरकृष्ण ने सब लोगों को चले जाने का इशारा किया। इस पर वजीर, मुशीर, पंडित उठे और राजमहल के उस कमरे से निकल गए। राजा हरकृष्ण के वजीर, मुशीर और पंडित पुरोहित निकल गए तब राजा हरिकृष्ण ने तजस्सुस आमेज अंदाज में गंगा की तरफ देखा, फिर पूछा, गंगा मेरी पुत्री, तू मुझे तन्हाई में क्या कहना चाहती है? इस पर गंगा कहने लगी, पिताजी, मैंने इससे पहले आपको खबर नहीं की, अब बताना लाजमी समझती हूँ। आपके मुहाफिज दस्तों के सालार को मैंने हुक्म दिया था कि वो अपने 2 या 3 जवान खाना बदोश कबीले के सरदार फिदाई खान की तलाश में रवाना करें। पिताजी, आखिर इस फिदाई खान ने कहीं ना कहीं तो अपने खाना बदोश कबीले के साथ पड़ाव कर रखा होगा। मैं इस फिदाई खान से मिलना चाहती हूँ। उससे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस जवान ने मेरा स्वयंवर 3 बार जीता वो कौन है? पिताजी, आप जानते हैं कि दूसरी बार स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए वो अजनबी नौजवान आया था, तो थोड़ी देर के लिए खाना बदोश कबीले के सरदार फिदाई खान ने उससे गुफ्तगू की थी, जो इस बात का सबूत है कि फिदाई खान उसे जरूर जानता है। लिहाजा मैं फिदाई खान को तलाश करना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन नौजवान है जिसने मेरा स्वयंवर जीता। पिताजी, मेरे मामले में हालात कुछ उलट हैं। यहाँ राजकुमार राजकुमारियों को हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं, यहाँ नौजवान अपनी पसंद की लड़कियों को हासिल करने के लिए जमीन व आसमान के कलाबे एक करते हैं। लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैं उस नौजवान को हासिल करने पर तुली हुई हूँ जिसने मेरा स्वयंवर जीता है, जो मुझे ठुकरा के जा चुका है। पिताजी, मैं हर सूरत में उस नौजवान को हासिल करके रहूंगी, इसलिए कि उसने मेरा स्वयंवर जीता है। उस पर मेरा हक बनता है। पिताजी, वो आखिरी और स्वयंवर का तीसरा हिस्सा जीतने के बाद उसने वाज़े अल्फाज में मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन उससे मिलने के बाद मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ और उसकी नापसंद को हर सूरत में पसंद में तब्दील करना चाहती हूँ। पिताजी, मैंने ऐसा नौजवान जिंदगी में नहीं देखा जिसने इस अंदाज से किसी राजकुमारी का स्वयंवर जीता हो कि तीर 5 मिलने हो और वो 3 ही लेकर उनसे निशाना ले और वो एक ही से मुर्गे बादनुमा को इतनी बुलंदी पर घुमा के रखते। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी गंगा जब खामोश हुई तब राजा हरकृष्ण ने कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, देख गंगा मेरी पुत्री, मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। अगर तूने मेरे मुहाफिज दस्तों के सालार को फिदाई खान की तलाश का हुक्म दिया है और उसने कुछ जवान उसकी तलाश में रवाना किए हैं, तो मैं समझता हूँ तूने अच्छा काम किया है। देख मेरी बेटी, मेरी पुत्री, तुझे हर काम में मेरी पूरी ताईद हासिल होगी। अगर तू स्वयंवर जीतने वाले नौजवान को हासिल करने का तहैया किया हुआ है तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो तुझे तेरी तगोदो और तेरी तलाश में कामयाब करे। इसके साथ ही राजा हरकृष्ण अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए राजकुमारी गंगा और रानियां भी खड़ी हो गईं। फिर वो सब महल के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे।
گوڑ شہر میں حاکم بنگال سلطان محمود کے ساتھ صلح کرنے کے بعد شیر شاہ سوری اپنے قلعے چنار میں واپس پہنچا ہی تھا کہ اسے خبریں ملنا شروع ہو گئیں کہ حاکم بنگال سلطان محمود نے شیر شاہ سوری کو نیچا دکھانے کے لیے ہمایوں سے ساز باز کرنا شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی اس نے گوا کے پرتگالی گورنر کی طرف بھی قاصد بھیجوا دیے تھے کہ وہ ایک جرار لشکر گوڑ بھیجے تاکہ شیر شاہ سوری سلطان محمود سے بغاوت کرنے کے بعد پھر دوبارہ گوڑ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اسے شکست دے کر بنگال سے مار بگایا جائے۔ اپنے قلعہ چنار میں شیر شاہ سوری کو جب حاکم بنگال سلطان محمود کے ان اقدامات کی خبر ہوئی تو وہ بڑا فکر مند ہوا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت میں وہ دوبارہ بنگال پر حملہ آور ہوگا، بنگال پر اپنا دائمی تسلط قائم کر کے رہے گا۔ چنار سے بنگال کی طرف کوچ کرنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے مخبر تیز رفتار گھوڑوں پر روانہ کیے تاکہ وہ اسے ہمایوں اور اس کے لشکر کی نقل و حرکت کے متعلق آگاہ کریں، تاکہ ہمایوں سے متعلق خبریں ملنے کے بعد ہی وہ کوئی آخری فیصلہ کر سکے۔ ابھی تک ہمایوں، جس نے گجرات کے حکمران بہادر شاہ کو شکست دینے کے بعد ایک طرح سے اپنی سلطنت میں امن بحال کر دیا تھا، ایک اور مصیبت سے دوچار ہوا۔ جن دنوں شیر شاہ سوری نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، انہی دنوں مغلوں کے ایک باغی سردار سلطان مرزا نے ہمایوں اور اس کی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ قنوج سے نکل کر یہ شخص بلگرام آ گیا۔ بلگرام کو اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اس کے بعد اپنے بڑے لڑکے الغ مرزا کو اس نے جونپور روانہ کیا۔ جونپور میں مغلوں کا حاکم جنید برلاس تھا، جو ایک بہترین سپہ سالار ہونے کے علاوہ انتہائی شجاع اور دلیر انسان تھا۔ الغ مرزا براہ راست جنید برلاس سے نہیں ٹکرایا، لیکن جونپور کے ایک بڑے علاقے میں اس نے بڑی تباہی مچائی۔ باغی سردار سلطان مرزا نے اپنے دوسرے بیٹے شاہ مرزا کو مغلوں کا علاقہ امانت پورہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ الغ مرزا نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جونپور میں لوٹ مار کرنے کے بعد وہ اودھ اور بنارس پر قبضہ کرنے کے لیے جھپٹا، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جونپور کا مضبوط قلعہ جس میں جنید برلاس تھا وہ حائل نہ ہوا۔ شیر شاہ سوری کو سلطان مرزا اور اس کے بیٹوں کی یہ ساری سرگرمیاں اس وقت معلوم ہوئی جس وقت اس نے گوڑ میں شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اسے فکر مندی ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے سلطان مرزا اور اس کے باغی بیٹے ہمایوں سے شکست کھانے کے بعد اس کی سلطنت میں گھسیں اور تباہی مچائیں، لہٰذا اس نے حاکم بنگال سلطان محمود سے فوراً صلح کر لی اور اپنے قلعے چنار کی طرف آ گیا۔ سلطان محمود اور اس کے باغی بیٹوں کی سرکوبی کے لیے ہمایوں نے اپنے بھائی اندال مرزا کو مقرر کیا، جس نے ان باغیوں کا خوب قلع کما کیا، انہیں بدترین شکست دی، اور یہ باغی مغلوں کے علاقے سے نکل کر جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ہمایوں ابھی اس بغاوت سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے بھائی مرزا عسکری نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہمایوں اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ مانڈوں کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا وہ بڑا فکر مند ہوا۔ مرزا عسکری نے احمد آباد میں بغاوت کرنے کے بعد کوچ کیا اور ہمایوں کے ایک سالار تازی بیگ سے غصب کرنے کی کوشش کی اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے لیے اس کے بعد وہ آگرہ کی طرف چل دیا۔ ہمایوں اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے فوراً روانہ ہوا۔ ہمایوں کی خوش قسمتی، اس نے اپنے بھائی کی بغاوت کو فرو کر دیا اور مرزا عسکری کو اس نے معاف کر دیا اور اس کے مشیر ہندو بیگ کو اپنے ساتھ آگرہ لایا۔ انہی دنوں مغلوں کا بہترین سپہ سالار اور جرنیل جنید برلاس جونپور میں مر گیا، لہٰذا ہندو بیگ کو ہمایوں نے جنید برلاس کی جگہ جونپور کا گورنر مقرر کر دیا۔ ہندو بیگ شیر شاہ سوری کے لیے مرنے والے حاکم جنید برلاس اس سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ ہندو بیگ شیر شاہ سوری کو پسند بھی کرتا تھا، اسے اس کی عادت اور اخلاق سے محبت تھی۔ اسی دوران ایک قاصد کے ذریعے شیر شاہ سوری نے ہندو بیگ کو پیغام بھیجا جس میں لکھا، بادشاہ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا اس سے میں نے بالکل انحراف نہیں کیا، میں نے آپ کے علاقے میں آج تک کوئی مداخلت نہیں کی، کیا آپ عذراہ کرم میری وفاداری کی خبر بادشاہ تک نہیں پہنچا دیں گے اور اسے اس بات پر راضی نہ کر دیں گے کہ وہ اس علاقے کی طرف رخ نہ کرے؟ میں تو آپ لوگوں کا فرما بردار ہوں اور وفادار اسامی ہوں۔ شیر شاہ سوری کے یہ الفاظ ہندو بیگ کو بہت پسند آئے، وہ ویسے بھی شیر شاہ سوری کو پسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک قاصد ہمایوں کی طرف روانہ کیا اور اس قاصد کے ہاتھ جو خط بھیجا اس میں ہندو بیگ نے لکھا، شیر شاہ سوری آپ کا وفادار ہے، وہ آپ کے نام کے سکے ڈھالتا ہے اور آپ کے نام کا خطبہ پڑھتا ہے، آج تک اس نے شاہی حدود میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ اپنے کسی قول و فعل سے آپ کو ناراضگی کا موقع فراہم کیا ہے، لہٰذا میرے خیال میں شیر شاہ سوری کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔
ہمایوں شاید اپنے گورنر ہندو بیگ کی اس خبر پر مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے فی الفور شیر شاہ سوری کے خلاف کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ ان حالات میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ شیر شاہ سوری کے لیے صورتحال بڑی مناسب تھی، اس لیے اس کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے افغان سردار جو اس سے پہلے شیر شاہ سوری کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جب سے شیر شاہ سوری نے بہار اور بنگال پر فتوحات حاصل کی تھیں، افغان سرداروں کے خیالات بدل گئے تھے۔ چنانچہ اب شیر شاہ سوری تمام بڑے بڑے افغان سرداروں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔